نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنا تو ایسی نماز پڑھو کہ جیسی نماز کربلا میں حسین نے ادا کی۔ نماز پڑھنا ہے ایسی نماز پڑھو کہ جیسی نماز خیبر میں مولا علی نے ادا کی ہے۔ نماز پڑھو ایسی نماز پڑھو کہ جیسی نماز میرے نبی نے مدینے پاک میں ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز رضا الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز الفت ملائکہ کا وسیلہ ہے۔ نماز طریق انبیاء ہے۔ نماز اسلام کی جڑ ہے۔ نماز قبولیت دعا کا سبب ہے۔ نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز شیطان نفس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نماز عذاب سکرات میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ نماز عذاب سکرات میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کی برکت سے مسجدوں کی تعمیر ہے۔ نمازی کی وجہ سے صوت اذان و صدائے تکبیر ہے۔ نمازی کی وجہ سے محراب و منبر کی تنویر ہے۔ نمازی کی وجہ سے خطیب کو عظمت ملی۔ نمازی کی وجہ سے امام کو رفعت ملی۔ نمازی کی وجہ سے حفاظ کو قدر و منزلت ملی۔ نمازی کی برکت نے ہر غریب و امیر کے ایک جگہ جمع ہونے کی سعادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے شاعر مشرق کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز کی حالت وہ حالت ہوتی ہے جس میں پروفیسر صاحب بھی رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی رہتے ہیں، انجینئر صاحب بھی رہتے ہیں، ایس پی صاحب بھی رہتے ہیں، بھکاری بھی رہتے ہیں، ٹیچر بھی رہتے ہیں، ماسٹر بھی رہتے ہیں، کلکٹر بھی رہتے ہیں، بہت بڑے سیٹھ بھی رہتے ہیں، لیکن نماز کے صف میں کسی کے عہدے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کسی کی پوزیشن کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کسی کی اہمیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب اللہ کی بارگاہ میں ایک سم و ایک برابر ہوتا ہے۔ نماز دل کی آس ہے، نماز زندگی کا حاصل اور ہستی کا خلاصہ ہے۔ نماز تحفہ معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ہاں نماز تمام کامیابی کا راز ہے۔ نمازی وہ عبادت ہے جو انسان کو تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد یہ جلسہ تو کرتے ہو اچھی بات ہے، لیکن مسجد کو بھی میرے بھائیوں آباد کیجیے، اور مسجد کو آباد کیجیے گا۔ میرا کہنا ہے کہ آپ جو جلسہ کر رہے ہیں میرے نبی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ میرے آنکھوں میں ٹھنڈک بھی پہنچا رہے ہیں اور سچی محبت کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اجمیر جاتے ہیں، جاتے نہیں کہ نہیں اجمیر؟ نبی کے غلام ہیں اجمیر والے سرکار۔ اب میرا کہنا ہے کہ پورے ہندوستان کے سیٹھ مل کر کے جتنا نہیں دیتے ہیں، پورے ہندوستان کے سیٹھ مل کر کے جتنا نہیں دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نبی کے غلام اجمیر والے سرکار بانٹ رہے ہیں۔ اسی لیے استاد سمن فرماتا ہے خواجہ ہند دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا ارادے روز بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں سرکار خواجہ بلاتے ہیں۔ جنیا کوٹی فرماتے ہیں دیار ہند کی بخشی نبی نے ان کو سلطانی، یہاں جو ہے معین الدین چشتی کی عطا سے ہے، کرم ہندی مسلمانوں پہ ہے، سارے بزرگوں کا وقار سنیت باقی مگر احمد رضا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم زندہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی دیکھ رہے ہیں جب نبی کے غلاموں کے غلام کہ یہ شان ہے کہ دنیا کو بانٹ رہے ہیں، تو نبی کی کیا شان ہوگی؟ اے میرے بھائیوں، یہ بتائیے کہ اب میں چاہ رہا ہوں تقریر، کیونکہ سونے کے موڈ میں ہے، میں چاہ رہا تھا جشن عید میلاد النبی ہی پر بولوں، لیکن تھوڑا سا بولا کیونکہ سونے کے موڈ میں ہے۔ ایک دفعہ کہتے سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک سن لیجیے،
جھنڈے لگاتے ہیں نا تو ماہ ربیع النور شریف کا چاند نکلنے کے بعد جھنڈے لگانا یہ ملائکہ اور صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان حوالہ نوٹ کیجیے، حوالہ کوئی غلط کہے گا تو دکھا دیجیے کہ دیکھیے کتاب یہ ہے، حضرات زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 111 112، خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 48 پر ہے۔ رأيت الجماعة قد نزلوا من السماء معهم ثلاثة آلاف بيض فركضوا علما على ظهر الكعبة وعلما على سطح الدار وعلما البيت المقدس۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جماعت دیکھی جو آسمان سے اتری تھی، ان کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے، 3 سفید جھنڈے۔ کتابوں میں حدیثوں میں سفید جھنڈے کا ثبوت آتا ہے، لیکن یہاں ہم ہرے جھنڈے لگا رہے ہیں۔ 3 سفید جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا گیا، اور مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 62 پر ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ شریف اتار کر کے اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور کے آگے آگے چلتے رہے۔ اس جلوس میں نعت رسول پڑھی جا رہی تھی، اس جلوس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے اصحاب رسول شریک تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ربیع الاول کے ماہ مبارک میں داخل ہونے والے تھے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ جھنڈے لگانا ملائکہ اور صحابہ کی سنت ہے، لیکن آج کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن بحکم الہی فرشتے آپ کے میلاد شریف پر جھنڈے لگا رہے ہیں۔ حضرات سفید جھنڈے انہوں نے کیوں لگائے؟ آج ہمارے جھنڈے لگا رہے ہیں۔ پہلے یہ سنیے کہ ان فرشتوں نے سفید جھنڈے کیوں لگائے؟ اس لیے کہ عرب میں عین خون ریزی لڑائی اور تباہ کن جنگ کے دوران اگر سفید جھنڈا کھڑا کر دیا جاتا تو جنگ فوراً بند کر دی جاتی تھی۔ تو گویا کہ سفید جھنڈے امن و سلامتی کی علامت، یعنی سفید جھنڈے امن و سلامتی کی علامت، جنگ بندی کا سبب ہوتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر سفید جھنڈے لہرا کر دنیا کے بڑے بڑے مغرور و متکبر انسانوں، خوفناک جنگ لڑنے والے بہادروں، تباہ کن لڑائی میں ہزاروں انسانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والے سرماؤں کو بتا دیا گیا کب ظلم و ستم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، جبر و تشدد کے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں، اب اسلام کا مقدس اور مضبوط قلعے پر امن و سلامتی کا پرچم لہراتا رہے گا، امن و سلامتی کا پرچم جگمگاتا رہے گا۔ مستعصم فرماتے ہیں روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا فریرا صبح شب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح سے اس دور میں سفید جھنڈے امن و سلامتی کی علامت، اس طریقے سے ابھی کے دور میں یہ ہرے جھنڈے امن و سلامتی کی علامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ہرے جھنڈے لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ گنبد خضرا کی مناسبت بھی لگاتے ہیں کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، یا رسول اللہ زندگی مانگی ہے، کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کبھی آنا ہوا باقی بات ہوگی، پھر نبی کے میلاد کا جلسہ کیوں مناتے ہیں، وفات کا کیوں نہیں مناتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے جو تقریر ہوئی ہے بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں بہار و بنگال اور نیپال کے بچے تعلیم حاصل کر